امریکہ کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای کے خلاف پابندیوں کو تہران نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام سے امریکہ نے اب سفارتکاری کا راستہ مستقل طور پہ بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت پر پابندیوں کا اعلان کیا۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب۔ نخبت، یہ بتائیے گا کہ ان پابندیوں کی نوعیت کیا ہے اور پھر آیت اللہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ جی سارا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ صدر نے ایک صدارتی حکم نامہ، ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اس پہ سائن کیے ہیں، جن کے مطابق اب ایران پہ نئی قسم کی پابندیاں جو ہے وہ عائد کی جائیں گی، اور ان کا اطلاق یا اس کا ہدف جو ہے وہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای اور ان کا سٹاف اور وہ تمام لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے مطابق جو ہے وہ وسائل تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای جو ہے ایران کے سپریم لیڈر ہیں، صدر سے زیادہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ جو ایران کا حکومتی نظام ہے اس کے مطابق جوڈیشری کو، فوج کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر داخلی اور خارجی امور کو ملک کے جو ہے وہ انہی کو ان کی سربراہی وہ خود کرتے ہیں۔ سو یہ ایک اسٹرانگ میسج ہے امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر، اس لیڈر کے اوپر جو ہے یہ پابندیاں عائد کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف آیت اللہ خامنہ ای پہ یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، بلکہ امریکہ کی طرف سے پاسداران انقلاب کی جو 8 ممبر کونسل ہے اس کے اوپر بھی یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اس کو بھی آیت اللہ خامنہ ای ہی ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا تو اس وقت وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے وزیر خارجہ اسٹیون منوچن بھی موجود تھے۔ وہ باہر آئے، انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ نہ صرف آیت اللہ خامنہ ای اور پاسداران انقلاب کے یہ جو ہے کے خلاف یہ پابندیاں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف، ان کے اوپر بھی پابندیاں جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے عائد کی جائیں گی۔ جواد ظریف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ انتہائی اہم کردار ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہوا اس کو تشکیل دینے اور اس کو مکمل کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفارتکاری کے سلسلے میں امریکہ آتے رہتے ہیں۔ اپریل میں بھی وہ یہاں پہ تھے، آئندہ مہینے بھی ان کی آمد متوقع ہے۔ اب ایران کی طرف اگر دیکھیں تو ایران نے اس کے رد عمل میں جو ہے وہ امریکہ کے اس اقدام کو ایک احمقانہ اقدام قرار دیا ہے، غضبناک اقدام قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی امریکہ نے خلاف ورزی کی ہے۔ مزید ایران کا کیا موقف ہے اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اس بارے میں کیا کہا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کو رد کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کیا امریکہ کے پاس اب کوئی پابندیاں بچی ہیں جو اس نے ہم پر حالیہ دور میں یا گزشتہ 40 سالوں میں نہ لگائی ہوں، اور کیا امریکہ کو اس قسم کے اقدامات سے کچھ حاصل ہوا ہے؟ لیکن امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرامز بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت اور دنیا بھر میں اس کے نقصان دہ رویے کو مصدقہ طور پر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کا دروازہ اب بھی کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کو بس اس کھلے دروازے سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ پر پابندیاں عائد کرنے کے اقدام کا خاص اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات کا امکان کم ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای امریکہ سے منسلک مالی نظام استعمال کرتے ہیں، لیکن امریکی وزیر خزانہ اس تنقید کو رد کر رہے ہیں۔ یہ صرف علامتی نہیں ہے، ہم نے باقاعدہ اربوں ڈالر پر تالا لگا دیا ہے۔ ان پابندیوں کا اثر ان پر بھی ہوگا جو رقم چھپا رہے ہیں، لہٰذا یہ پابندیاں بہت مؤثر ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران پر پابندیوں کا مقصد اسے جوہری طاقت بننے اور دہشت گردوں کی حمایت سے باز رکھنا ہے۔ رخبت، یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے متعلق اتحادیوں سے اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، وہ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اس وقت؟ جی بالکل سارا، آپ نے ٹھیک کہا۔ ایک طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ہیں جو سعودی عرب اور پھر اس کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے وہاں پہ بھی کراؤن پرنس سے ملاقات کی ہے، اور آبنائے ہرمز اس سارے موضوع میں جو ہے وہ بہت ایک ایسا کنسرن ہے جس کو امریکہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں مائک پومپیو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے مزید 20 ممالک کو ملا کر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو جو ہے وہ مستحکم اور
محفوظ بنانے کے لیے ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے امریکہ کے ہی ایران کے لیے جو مندوب ہیں برائن ہک, وہ اس وقت یورپ میں ہیں, جہاں پہ وہ ان امریکی اتحادی ممالک سے مل رہے ہیں جو امریکہ اور ایران کے ساتھ جو ہونے والا جوہری معاہدہ تھا اس کا حصہ بھی ہیں, اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ کا اس معاہدے سے نکل جانا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی تھی. نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ نخبت فار دی ڈیٹیلز.